السلام علیکم، میرا نام آتما رام جیسوال ہے۔ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا، لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے۔ کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں، دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں۔ اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر، آپ مسلم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن بتانا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، تو بتانا ضروری نہیں۔ یہ آپ اور آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے، جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں جو بہن نے سوال کیا تھا۔ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنا چاہیے، ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں۔ صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے، اگر نہیں کرنا چاہتے ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں، لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کر لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ جی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں۔ کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں۔ آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی۔ آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں۔ کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی۔ اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے۔ ٹھیک۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے، اس سے محبت کرے، کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے، کتنے گناہ کر چکے۔ آپ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے، آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے، اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں، اس سے محبت کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے، کوئی علم کی ضرورت ہے، آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا۔ تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں، تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں، کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے، آمین۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، my name is Preeti and I am working in LG company GSM Mobiles and I am from Hyderabad. میں آپ کا سیریز دیکھ کے بہت امپریس ہوا، میں اسلام قبول کرنا چاہ رہی۔ ماشاء اللہ بہن نے میری سیریز دیکھی ہے، ہو سکتا ہے پیس ٹی وی دیکھا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تو صرف ذکر کر سکتے ہیں، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں اور پیغام پہنچانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ یہ سوال جواب کا سیشن لگتا ہے کہ شہادت کا سیشن ہے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا ماشاءاللہ۔ آپ اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے؟ یا محمد از لاسٹ میسنجر آف اللہ؟ آپ مانتے ہیں کہ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یا ماشاءاللہ۔ اب میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اشہدو اشہدو اللہ ان الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے۔ Thank you. مجھے اس آیت کی یاد آ رہی ہے جو سورہ 110 110 اذا جاء نصر اللہ والفتح، کیا آپ دیکھیں گے اللہ کے دین میں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے۔ یہ جو فتح مکہ کا تھا نظارہ جو اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا اس وقت تھا، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخری پیغمبر نے جو کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا،
کہ اگر ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے مطابق آپ اسے پھیلاؤ. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہزاروں اور لاکھوں لوگ کو ہدایت دے رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری چھوٹی سی کوشش اس کی راہ میں قبول فرمائے. آمین.